جیسا کہ یہ کتاب محسن بزبان محسن میری زندگی کی ایک داستان، پچھلے 2 دن سے ہمارا جو اب ٹاپک چل رہا ہے محفل 11ویں شریف کا حکم اور شاہ جیلاں کی بشارت، جس میں کل کے بیان میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 11ویں شریف کا آغاز کیسے ہوا۔ آپ سرکار حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز اللہ مکانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار میرے خواب میں تشریف لائے 14 نومبر 1995، اور آپ سرکار نے مجھے 3 مرتبہ یہ فرمایا، ہم نے آپ کو 11ویں شریف کی محفل بخش دی، ہم نے آپ کو 11ویں شریف کی محفل بخش دی، ہم نے آپ کو تو یہ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس محفل کا آغاز کیا جائے نہ کیا جائے، کیا جائے تو کب کیا جائے اور کیسے کیا جائے، اور پھر وہ وجوہات بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس کی وجہ سے میں گھبراتا تھا یا ایک پریشان تھا۔ تو اسی دوران، یعنی یہ بھی 27-28 سال پرانی بات ہے، تو اسی دوران یا 30 سال پہلے پرانی بات ہے، اسی دوران مجھے پھر ایک دن حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زیارت مبارک ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ سرکار میرے گھر کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، میرے گھر کے اندر صحن میں، اور صحن کے اندر آپ کے سامنے جہاں آپ کھڑے ہیں جلتے ہوئے جو کوئلے ہیں، تازہ تازہ کوئلے جلتے ہوئے، اور ان کے اوپر تازہ تازہ دیگیں پڑی ہوئی ہیں 11ویں شریف کی، نیاز کی، جن میں لنگر پکا ہوا ہے۔ تو اور آپ کے ہاتھ میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ کے ہاتھ میں دیگ سے جو سالن نکالنے والا ایک بڑا سا ڈبہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے مجھے بندہ ناچیز کو اپنی دائیں جانب کھڑا کیا ہوا ہے، اور نہایت ہی محبت کے ساتھ مجھے لنگر شریف تقسیم کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہوئے اس ڈبے کے ذریعے ان دیگوں میں سے لنگر شریف نکال رہے ہیں، اور جو بڑی بڑی داڑھیوں اور بڑی بڑی پگڑیوں کے اندر لوگ قطاروں کے اندر آپ کے سامنے میرے گھر کے صحن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ان کی جھولیوں کو بھر رہے ہیں، اور وہ 11ویں شریف کا لنگر تقسیم بھی فرما رہے ہیں، اور مجھے سکھا بھی رہے ہیں، مجھے بتا بھی رہے ہیں، مجھے سمجھا بھی رہے ہیں، اور حکماً ایک فرما بھی رہے ہیں کہ اس طریقے سے تم نے لنگر شریف 11ویں شریف کا تقسیم کرنا ہے۔ اور وہ جو بڑی بڑی داڑھیوں والے، جو میں نے آپ کو فرمایا کہ بڑی بڑی داڑھیوں والے اور پگڑیوں والے لوگ آپ کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہیں، ان میں سے بعض چہرے تو آج بھی میرے ذہن میں ہیں، اور یہ جیسے کہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ بعض لوگ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ بابوں کی دنیا ہی کوئی اور ہے، یہ ہر کسی کے صرف کتابیں، جو صرف کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، جو کتابوں کے ساتھ ساتھ بابوں کو بھی پڑھنے والے لوگ ہیں، اس دنیا کو صرف وہی پڑھ سکتے ہیں، وہی دیکھ سکتے ہیں، اور انہی کو یہ دنیا دکھائی جاتی ہے، دوسروں کو نہیں دکھائی جاتی۔ اسی لیے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو بابوں کی دنیا ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ جو لوگ اس وقت 30 سال پہلے میں نے دیکھے تھے، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا، جو قطاروں میں کھڑے آپ سے میرے گھر کے صحن میں جب آپ مجھے 11ویں شریف کا لنگر تقسیم کرنا سکھا رہے ہیں کہ ایسے تقسیم کرنا ہے 11ویں شریف کا لنگر جون سے، وہ چہرے مجھے یاد تھے میرے ذہن میں، جو کہ بعد میں کوئی 6 مہینے، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال بعد وہی بابے اور بزرگ اور داڑیاں اور پگڑیوں والے لوگ جب بندہ ناچیز کے بیعت ہوئے آ کر اور اسی 11ویں شریف کے اندر آنا شروع ہوئے، تو میں نے ان کو پہچانا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو آج سے اتنے سال پہلے یا 6 مہینے پہلے آپ سرکار نے مجھے خواب کے اندر دکھائے تھے جون سے، اور پھر بعد میں وہی لوگ مجھ سے بیعت بھی ہوئے۔ بہرحال یہ اب وہ دوسرا تیسرا خواب تھا جس میں آپ سرکار نے مجھے 11ویں شریف کا باقاعدہ حکم فرما رہے تھے۔ تو میرے پیر بھائی
پیر طریقت راہبر شریعت سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب یوسفی مدظ اللہ العالی، میں نے پھر ان سے مشورہ کیا. میں نے ان کو بتایا کہ حضرت میں نے اس طرح یہ 2-3 خواب دیکھی ہیں. انہوں نے جب بہت غور سے اس کو سنا تو وہ مجھے مشورتاً فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اب آپ کو فوراً 11ویں شریف کی محفل کا آغاز کر دینا چاہیے، اس کو شروع کر دینا چاہیے 11ویں شریف کی محفل کو. تو یہ وہ ٹاپک ہے جو پچھلی دو نشستوں سے چل رہا ہے. محفل 11ویں شریف کا حکم، یعنی محفل 11ویں شریف کا آغاز کیسے ہوا، اور شاہ جیلاں کی بشارت جو ان سی ہے. اور پھر اصل چیز یہ تھی کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اب اس محفل کو تو ہم نے شروع کر دیا، بھلے آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، مگر دن 10واں اور رات 11ویں، آج 30-35 سال گزر چکے، دن 10واں رات 11ویں ہو تو کچھ بھی ہو جائے، آج تک تو ایک ناگا بھی نہیں ہے. دن 10واں چاند کی رات 11ویں، تو اس محفل کا بعد از نماز مغرب انعقاد کیا جاتا ہے اور اس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد درس قرآن، درس حدیث، ذکر، فکر، ختم شریف، سلام، لنگر شریف اور دعا، ایک طویل سلسلہ جو ان سے مغرب کے بعد سے لے کے رات کے 10-11 بجے تک جو ان سے وہ چلتا ہے. تو حضور غوث اعظم کا اس محفل کو بس شروع کیا کروانا تھا کہ پھر چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، دن 10واں رات 11ویں، تو محفل 11ویں شریف کا انعقاد کیا جانے لگا. ایک دفعہ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی پرانی بات ہے، 20-25 سال پرانی بات ہے، کہ دن 10واں رات 11ویں تھی، یعنی جس دن 10واں تھا، جس کی شام کو یہ محفل کا انعقاد کیا جاتا تھا، اور اس کی صبح لنگر شریف پکانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں. تو لنگر شریف پکانے کے لیے دیگ نکالی گئی، تو برتن نکالے گئے، تو ایسی زبردست طوفانی اور موسلا دھار بارش اور تیز ہوا شروع ہوئی کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. سارا دن ایسی طوفانی بارش، ایسی ہوا، طوفانی ہوا اور زبردست طوفان کہ اب وہ جو دیگیں یا برتن، اب وہ جو نیاز رات کے لیے تیار ہونی تھی، تو بہت دیر ہو چکی اور ٹائم غالباً ظہر کا ہو چکا تھا، یا ظہر کا بھی وقت گزر چکا تھا. بہت پریشان تھے کہ محفل میں 11ویں شریف کے جو 11ویں شریف میں آنے والے مہمان ہیں ان کے لنگر شریف کا انتظام کیسے ہوگا. تو علامہ ندیم صاحب مجھے کہنے لگے کہ اب کیا جائے، تو کیا وقت تو بہت کم ہے جون سے. تو میں نے ان کو کہا آپ ایسا کریں کہ جس جگہ باہر سڑک کے اوپر آپ دیگیں رکھ کر اور برتن رکھ کر یہ نیاز 11ویں شریف کی نیاز پکتی ہے، اس طوفان کو نہ دیکھو، ان بادلوں کو نہ دیکھو، اس طوفانی بارش کو نہ دیکھو، وہاں پر وہ دیگ رکھو، لکڑیاں پھینک دو اور اس کو آگ لگا دو. جن کی محفل ہے اب وہ جانے، جنہوں نے اس محفل کو شروع کروایا ہے وہ جانے جون سے، اور یہ محفل جانے جون سے. تو یعنی حضور غوث اعظم جانے اور وہ طوفانی بارش اور طوفان جانے، ہم تو اپنا کام پورا کریں. اچھا، اور یہ منظر اس وقت پھر سینکڑوں درجنوں دوستوں نے دیکھا، درجنوں دوستوں نے چشم دید اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس طوفانی بارش کے اندر وہ دیگیں اور برتن جا کر باہر جس سڑک کے اوپر جہاں پر وہ لنگر پکا کرتا تھا، اور اب تو وہ جگہ تبدیل ہو گئی ہوئی ہے، جوہر ٹاؤن کے اندر وہ محفل آ چکی ہوئی ہے. یہاں پر آئے ہوئے 20-22 سال ہو گئے ہم یہاں پر، کیونکہ منتقل ہو گئے جوہر ٹاؤن کے اندر. پہلے ہم سبزہ زار میں رہا کرتے تھے. تو وہ ایسی درجنوں دوستوں نے وہ منظر دیکھا کہ آپ یقین جانیے، جو صبح سے طوفان تھا اور طوفانی بارش تھی، اس دوستوں نے جا کر دیگ رکھی ہے، دیگ رکھو، بارش طوفانی ہو رہی ہے
اور ابھی جا کر اس کے نیچے لکڑیاں پھینکی ہیں کہ 5 منٹ بھی اگر میں بات کروں تو یہ زیادہ ہوں گے کہ 1 منٹ کے اندر 1 منٹ کے اندر بات پھر وہی ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ بابوں کی دنیا اور ہے، کتابوں کی دنیا اور، کتابوں میں ایسا نہیں ہوتا، مگر میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی کہ واقعی بابوں کی دنیا اور ہے، کتابوں کی دنیا اور، مگر کتابوں کی دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق بابوں کی دنیا سے بھی ہے، انہی کو یہ چیزیں وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں، ان کو دکھائی بھی جاتی ہیں، مگر جو صرف کتابی دنیا کے اندر رہتے ہیں ان کو اسی کے اندر رکھا جاتا ہے. ان کو یہ جو بابیں ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضور داد، یہ لوگ اپنے قریب آنے بھی نہیں دیتے، یہ ان کو دیکھنے بھی نہیں دیتے کہ ہو کیا رہا ہے. ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے مگر وہ اندھے ہوتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رکھی 1 منٹ یا 2 منٹ کا وقفہ تھا، اتنے میں بادل چھٹ چکے تھے اور درجنوں لوگ، بندہ ناچیز اس میں موجود تھا، بادل چھٹ چکے تھے، بادل ہٹ چکے تھے اور ہوا میں کمی آ چکی تھی، ٹھنڈی ہوا تھی، ہلکی سی ایک کیا کہہ لیں ڈرزلنگ ایک چل رہی تھی، ہوا کے اندر وہ جو نمی کا بارش کا احساس ہوتا ہے وہ تھی. اور آہستہ آہستہ جتنی دیر میں، یعنی لکڑیوں تک کو اس آگ نے گیلا نہیں کیا، لکڑیوں تک کو اس بارش نے گیلا نہیں کیا، بارش نے. اور پھر انہوں نے لکڑیوں کو آگ لگا دی اور وہ لنگر شریف، اب جس گراؤنڈ کے اندر وہ 11ویں شریف کا انعقاد ہوتا تھا سب لوگ پریشان. اتنی ظالم بارش صبح سے لے کے اب تک، ایسی بارش طوفانی، یہ تو گراؤنڈ خشک ہی نہیں ہونی، شام 2 دن تک خشک نہیں ہونی، مگر یہ ہم حیران ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی ایک حیرت انگیز زندہ کرامت. اس لیے میں نے اس کتاب کی جلد کے اوپر لکھا ہے جو کہ دور حاضر میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام و تصرف کے ضمن میں ظاہر ہونے والی حیرت انگیز کرامات اور بزرگی کا تذکرہ. یعنی یہ کتاب جو انسی ہے یہ دور حاضر میں حضور غوث اعظم کے مقام و تصرف کے ضمن میں جو ظاہر ہونے والی حیرت انگیز کرامات ہیں، یہ ان کا اور ان کی بزرگی کا تذکرہ اور مجموعہ ہے جو ان سے ہے. آپ نے آج تک جتنی بھی کتابیں پڑھی ہوں گی حضور غوث اعظم کی، وہ سب جو ان سی ہے آپ سرکار کے زمانے مبارک کی جو آپ سے تعلق رکھتی کرامات اور بزرگی کے تذکرے ہیں، بس وہی ہو رہی ہیں. یہ واحد کتاب انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی جو، اور اس کتاب کے اب تک تقریباً یہ 6 ایڈیشن پرنٹ ہو چکی ہیں، 30-40 ہزار کی تعداد میں یہ کتاب پوری دنیا میں تقسیم ہو چکی، لوگ لے کے جا چکی ہیں. بہرحال کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس گراؤنڈ کا پانی 2 دن تک خشک نہیں ہوگا، مگر حیران کن بات تھی، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس بارش کے بند ہونے کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد نہ صرف پانی غائب تھا بلکہ گراؤنڈ خشک تھی، اور اسی جگہ کے اوپر اسی گراؤنڈ کے اندر وہ محفل ہوئی. تو پھر اس زمن میں چونکہ بات محبت کی چلی تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھیکے وال کے ہمارے ایک دوست خادم حسین ولد ملک سید محمد، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس مسجد میں آپ جمعہ شریف پڑھاتے ہیں اس مسجد کے دروازے کے پاس حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی آپ تشریف فرمائیں اور میٹھے چاول بانٹ رہے ہیں. جہاں آپ جمعہ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، جس مسجد میں، اس کے دروازے کے قریب حضور غوث اعظم تشریف فرما 4 زانو بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اندر میٹھے چاول بانٹ رہے ہیں. تو وہ خادم صاحب کہتے ہیں کہ وہیں پر نا میرا ایک ہمسایہ بھی برتن لے کر آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے بھی لنگر شریف عطا فرمائیں. تو خادم صاحب کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم 11ویں شریف کا لنگر شریف تقسیم کر رہے ہیں، لنگر تقسیم کر رہے ہیں اس مسجد کے دروازے کے اوپر. تو میرا ایک ہمسایہ بھی آپ سے آ کر لنگر شریف مانگتا ہے.
تو آپ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس شخص سے پوچھتی ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا کبھی ہماری جوہر ٹاؤن میں جو 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے کبھی اس میں بھی آئے ہو، کبھی اس محفل میں گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں حضور، میں کبھی اس محفل میں نہیں گیا. تو خادم صاحب فرماتے ہیں حضور غوث اعظم اس کے برتن میں وہ لنگر نہیں ڈالتے اور وہ اس شخص کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اب یہ آپ سرکار سائیوں کی اپنی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، جس کو چاہیں نواز دیں، جس کو چاہیں جیسے نواز دیں، ان کے انداز اور ان کے رنگ نرالے، یہ ان کی حکمت بھری ادائیں وہ وہی جانتے ہیں کیا ہیں. کیا معلوم انہوں نے خادم صاحب کو کیا دکھایا، مگر اس سے میرے دل کو ایک تسلی یہ ہوئی کہ یہ محفل جو ہے جس کا مجھے آپ سرکار نے حکم فرمایا تھا، یہ آپ کی نگاہوں کے اندر ہے اور آپ کی دعاؤں کے اندر ہے، جو ان سے کہ ایک تیسرا بندہ خادم حسین ولد ملک سید محمد نظام بلاک پہ کھیوال کا رہنے والا، اور وہ دیکھتا ہے کہ جس مسجد میں میں جمعہ جا کر پڑھاتا ہوں اس مسجد کے گیٹ کے اوپر حضور غوث اعظم لوگوں میں لنگر تک، اور ایک بندے کو حضور پوچھ رہی ہیں کہ جب وہ آگے آتا ہے لنگر لینے کے لیے کہ بتاؤ جوہر ٹاؤن جو ہمارے یہاں 500 جوہر ٹاؤن کے اندر محفل سجتی، کیا کبھی وہاں گئے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں. تو آپ سرکار اس کے برتن کو واپس خالی لوٹا دیتی ہیں. جزاک اللہ.